اعداد و شمار کی بات کر لیتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان اعداد و شمار سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2025 میں 1063 حملے ریکارڈ ہوئے جو 2014 کے بعد حملوں کی سب سے زیادہ سالانہ تعداد ہے، تو آپ ہمیں کیا بتائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، آپ بھی کور کرتے ہوئے آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو 4 سپائکس جو ہے ہم میجر دیکھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے، وار آن ٹیرر جس کو کہا جاتا تھا۔ 2009 سب سے بڑا سپائک ہے، اس کے بعد 2014 ہے، پھر 2021 ہے اور پھر اب 2025 ہے۔ 2014 ہوا آلموسٹ 13 سال بعد، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب یہ گراف نیچے آ رہا تھا۔ 2021 کے بعد 2025 میں یہ گراف ابھی بھی اوپر جا رہا ہے۔ ہم نے تقریباً اس ٹائم پر 6 بڑے آپریشنز جو ہے وہ کر چکے تھے اور لگ بھگ کوئی آلموسٹ 200 سے زیادہ آپریشنز اس ٹائم پر جو ہے وہ لگے بھی ہوئے تھے۔ اس ٹائم پر سچویشن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے اور یہ ٹرینڈز ڈینجرس ہیں۔ ایک تو اگر آپ سٹیٹسٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ ڈیٹا کوانٹیٹیو ہے جو نمبرز بتا رہا ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے کہ جس میں فگرز جو ہے وہ ایکسپلین کر کے جو ہے وہ بتائے جائیں، لیکن سب سے ڈینجرس ٹرینڈ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں سویلین اور سیکیورٹی فورسز کی کیجولٹیز آلموسٹ جو ہے وہ برابر ہیں، وچ کلیئرلی شوز کہ جو ٹیررسٹ نے جو ڈیزائن کیا تھا اسٹیٹ کو جو ہے وہ وونڈ کرنے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کیجولٹیز وہ سیکیورٹی فورسز، ریاست اور سوسائٹی دونوں اس کے اندر انوالو ہیں۔ چلو اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2025 میں 2115 دہشت گرد ہلاک ہوئے جو 2024 کے مقابلے میں 122% زیادہ ہے، اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں یہ آئی اگری وتھ، لیکن 2014 کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس ٹائم پر ہمارا گراف جو تھا وہ آلموسٹ بائی دا ٹائم وی ریچ 2009 میں ہم نے جو سویلین کیجولٹیز تھی وہ 3300 تھیں پر ایئر۔ اگر اس کے ذریعے آپ اب جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے لیئر کے ساتھ اور اس لیئر کے ساتھ، واٹ یو ایکچولی سی اس کہ آپ کی سی ٹی اسپیکٹرم کے اندر بہتری آئی ہے، جس میں اٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہیں لیکن اس کی کیجولٹیز جو ہیں وہ کم ہیں، اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کیونکہ اس میں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر آپ 2014 2009 کے 2 بڑے سپائکس دیکھیں، اس کے اندر جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن بہت واسٹ ہے۔ اس میں بنو ہے، اس میں شمالی وزیرستان ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ اس میں کراچی اور اسلام آباد اور لاہور بھی آتا تھا۔ یہ جو ہے یہ بہت ڈسپرس نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل کنٹینڈ کانفلکٹ ہے جو بلوچستان کے بارڈر ایریاز اور پرٹیکولرلی ساؤتھ آف کے پی میں ہے، تو یہ اربن وائلنس نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی نسبت یہ اب جو کنسنٹریٹڈ ہے 2-3 جگہوں پر آپ کو نظر ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت کلیئر ایک اسٹریٹجی کے طور پہ نظر آتا ہے، جس میں وہ سارے مارکرز جس میں جو ڈائریکٹلی ٹیررزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس کو ایڈ کریں، جس میں پولیٹیکل کانفلکٹ اور جس کے اندر آپ کی جو پسماندہ ایریاز ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا، کیونکہ اگر آپ ان سٹیٹسٹکس کو زوم ان کریں تو جو خیبر پختونخوا کا بڑا چنک ہے اس میں 67% اٹیکس جو ہیں وہ ان ایریاز میں ہوئے جو ساؤتھ آف کے پی میں ہیں۔ تو ساؤتھ آف کے پی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ سب سے لو ہے اور جو پاورٹی انڈیکس ہے اس پہ سب سے ہائٹ میں ہے پاکستان میں، تو مطلب وہ ایریا جو سب سے نیگلیکٹڈ ہے وہ سب سے زیادہ وائلنس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ لیکن امپورٹنٹلی 2 چیزیں، آپ نے ڈرون اٹیکس کا ذکر کیا، اس کے ساتھ صرف کے پی نہیں ہے بلکہ بلوچستان بھی ہے۔ جی بالکل۔ 2 جو ہے وہ ایسی چیزیں نظر آئی ہیں، کے پی کے اندر جو ہے وہ 3rd ڈائمینشن انٹروڈیوس ہوا ہے جس میں کوڈ کاپٹر ڈرونز جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، اور اب تو ان کے پاس بھی جیمرز وغیرہ اور سب کچھ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈفرنٹ وار آل ٹوگیدر۔ بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے جو ہم پہلی مرتبہ دہشت گردی کے ساتھ مرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا واپس میں ایک اس میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ ڈرون کوڈ کاپٹرز، کراس بارڈر سٹرائکس، تیسرا بلوچستان کے اندر جو ہے ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی جس میں آفیسرز کی شہادت کی خبریں بلوچستان سے کنسسٹنٹلی آ رہی تھی۔ اس کے اندر جو بی ایل اے مجید بریگیڈ جو آئی ڈیز استعمال کر رہا ہے، یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ایسی آئی ڈیز استعمال کر رہا ہے جو جیمرز کو ٹرپ کر رہی ہیں، اور یہ دونوں ٹیکنالوجیز چاہے وہ ڈرون ہیں چاہے وہ والی آئی ڈیز ہیں، یہ انڈیجنس ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، یہ باہر کی ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے کراس بارڈر جو نئی الائنسز بن رہی ہیں، جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا۔ ذرا واپس آتے ہیں، آپ نے ذکر فرمایا کہ سیکیورٹی اہلکار کی شہادتیں جو ہے 2024 کے مقابلے میں 26% زیادہ ہیں۔ اس سے آپ کو کیا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹینسٹی آف فائٹ کتنی ہے، یا آپ کے خیال میں انٹینسٹی کا تعلق نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اٹیکس کا نمبر زیادہ ہے تو لہٰذا ان کی کیجویلٹیز بھی زیادہ ہیں؟ بائی ڈیفالٹ کیونکہ سب سے زیادہ اٹیکس ٹی ٹی پی کے ہیں یا وہ سیگمنٹس ہیں جو پاکستان
پاکستانی طالبان کے ہیں، جس کو اسٹیٹ جو ہے وہ فتنہ الخوارج جو ہے وہ کہتی ہیں، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی کانسنٹریشن آف اٹیکس میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس سب سے زیادہ ہیں. اور اگر آپ پھر بھی اس کو زوم ان کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پولیس والوں کی کیجولٹیز ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں. کوئی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، کوئی گھر جا رہا تھا، میجورٹی جو ہے وہ ساری کیجولٹیز ایکیومولیٹ ہو کے یہ بڑا نمبر بناتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو دو بڑے سپائکس ہم دیکھتے ہیں اس میں جو کراس بارڈر ٹیررزم کے اندر افغانستان کے ساتھ جو کلیش ہے اس میں جو شہادتیں ہیں، اور سیکنڈلی اس کے اندر جو بلوچستان کے اندر پرٹیکولرلی جو جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہیں اس میں آپ ایک میجر سپائک جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں آلموسٹ جو ایپی گراف ہوتا ہے وہ برسٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 180 تک اس مہینے تک وہ کیجولٹیز جو ہے وہ جا چکی ہیں. تو یہ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو بڑے انسیڈنٹس ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ ابھی بھی مین اسٹریم پاکستان میں محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ پیریفریز میں ہو رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا اس نے ذرا ایک اس میٹرکس کو چھیڑا، لیکن اس کے بعد وہ پیٹرن میں فارچونیٹلی ڈیولپ نہیں ہوا. عام شہری بھی بہت بڑی تعداد میں آپ نے ذکر کیا. اس سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر قسم کی لڑائی ہے، ہر جگہ پر لڑائی ہے، وہ سویلین علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹارگٹ سلیکشن ان کی جو ہے وہ اتنی زیادہ پوائنٹڈ نہیں ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں سویلین کیجولٹیز کا اگر آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں اس میں بلوچستان میں بہت بڑا سپائک ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں وہ سارے ادھر اٹیک کا پیٹرن بدل گیا ہے. ادھر وہ ایریا کو قبضہ کر کے اور پھر بینک کو آگ لگا دیتے ہیں، گورنمنٹ انسٹالیشنز کو، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو وہاں سے سویلین کیجولٹیز میں سپائک جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. کے بی کے اندر جب ہم سویلین سپائکس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیجولٹیز میں تو وہ میجورٹی طور پر جو کوئی اس کو مانتا نہیں ہے، لیکن وہ بیسیکلی ہو رہا اسی میں ہے کہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس میں جو ہے وہ شہید جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لیکن ان کی کیجولٹی فگرز کمپیریٹیولی بلوچستان سے جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتی ہیں، لیکن اٹس اسٹل اے ہیوج کیجولٹی فگر. پلس سوسائڈ بامبنگ کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا 2014 اور 2009 میں یہ صرف 45% جو تھا آف دا ٹوٹل تھنگ تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 53% انکریز ہے، اور اس کے اندر جو سوسائڈ بامبنگ آپ کو یاد ہوگا وہ مارکیٹ پلیس کے اندر چرچز اور یہ ہوتا تھا. اب یہ جو ہے بالکل پیورلی جس طرح امریکنز کے اوپر افغانستان میں 5-6 لوگ مل کر ایک فوجی انسٹالیشن کو اٹیک کرتے تھے جو بدری 313 بریگیڈ وغیرہ، وہی اٹیک سٹائل اب جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز سوسائڈ اٹیکس جو ہیں وہ صرف خوف پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، سراسیمگی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، سوشل ٹیرر پھیلانے کے لیے نہیں ہے، وہ ایکچوئل انسٹرومنٹ بن گئے ہیں ان دس ایکسپینڈنگ وار. اچھا، اس میں اغوا کنندہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، یا اس سے ان ریلیٹڈ ہے 2025 میں 162% اضافہ ہوا ہے جن لوگوں کو اغوا کیا گیا؟ اس کا کیا تعلق؟ جی، سب سے امپورٹنٹ پارٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کیونکہ یہ جو یہ دہشت گردی ہے اس کی اکنامکس کو ڈسکرائب کر دی ہے. کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو میجورٹی اس میں ریلیز ہوئے ہیں، اور وہ ریلیز اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ افغاں برائے تاوان کے اوپر یہ سارا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. ایسے انسیڈنٹس ہیں جس میں آلموسٹ 3 کروڑ روپے انڈیویجولز کو لیے جو ہے وہ لوکل لیول پر دیے گئے ہیں ٹرائبل ایریاز میں. مقامی کرمنل گینگز ہیں یا پھر یہ مقامی لیول کے اوپر دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں اور کچھ پیسے لیتے ہیں، پھر وہ کچھ فنڈ کرتے ہیں؟ یہ اس کا کیا ہے؟ یہ انڈسٹری تو ہے، اکانومی تو ہے، لیکن ٹیرر کی ہے یا یہ مقامی کرمنل گینگز کی ہے؟ دیکھیں، جو اگر ہم پیٹرن دیکھیں تو وہ جب بھی ٹیررزم میں سرج آئے گا تو لوکل کرمنل گینگز جو ہوتے ہیں وہ اسی کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ لیتے ہیں. تو اس میں ایک بندہ کسی نے اٹھا لیا اور پھر اس کو دوسرے پہ بھیج دیا اور تیسرے پہ بھیج دیا، اینڈ بائی دا پرائس کیپس آن گوئنگ اپ. یہ بالکل اسی طرح ہے، اور پھر اس کے لوکل ہینڈلرز کا علیحدہ حصہ ہوتا ہے، اور اکراس دا بارڈر جب اس کو لے جاتے ہیں علیحدہ حصہ ہوتا ہے. تو ایک پوری ایک اکنامک چین ہے جو ہے وہ چل رہی ہے، جو ایکسٹارشن کے ساتھ ہے، کڈنیپنگ فار رینسم کے ساتھ ہیں. اور یہی وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے گروپس جو ہے وہ کچھ ایریاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا پورا چین اور سائیکل اسی سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل آخر میں کوئکلی 2026 میں آپ کو یہ ٹرینڈ ہولڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیسڈ آن دا ڈیٹا دیٹ از اویلیبل، یا آپ کے خیال میں، کیونکہ 10 سال کے بعد جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک پریشس ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، تو اس کو بنیاد کرتے ہوئے 2025 کے پیش نظر 2026 میں آپ کی فور کاسٹ کیا ہے کوئکلی؟ انفارچونیٹلی ابھی بھی اپورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بات چیت ہو یا افغانستان کے ساتھ جو ریلیشن ہو، اور جو ریجنل ڈائنامکس بھی ہیں اس کے اندر بھی مجھے نہیں لگتا. آئی تھنک 2026 میں محتاط رہنا پڑے گا کہ کہیں یہ بیریئر بھی نہ جو ہے وہ کراس کر جائے. بہت شکریہ جی.